اور جان لیں کہ دنیا کی باتوں میں، دنیا کی میٹنگز میں، ملاقاتوں میں کچھ نہیں رکھا. ہمیں دور پرے کا کوئی جاننے والا شادی کو بلا لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ گئے تو گویا فرض نماز ادا نہیں ہوگی. فرض نمازوں کو چھوڑ کے ہم دور کی شادیاں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ جانے سے بلکہ کہتے ہیں کہ کسی نے بلایا اور نہ جائیں تو غلط بات ہے. میری بہنوں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہ بلانا، نہ جانا، یہ ایون بلانے والے کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہم ایک دعوت میں اتنے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا ایسے بھی کوئی ملاقات کا بہانہ بھی نہیں ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں ہمسائیاں، دوست، احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تمہاری ان میٹنگز میں، تمہاری اس گپ شپ میں کہ بھئی آؤ جی کچھ کتنا عرصہ ہو گیا اکٹھے بیٹھے ہی نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا لا خیرہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، تمہاری ان سرگوشیوں میں، ان باتوں میں، اس گپ شپ میں، اس بیٹھک میں کوئی اچھائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی اکٹھا ہو، جیسے اس محفل میں اچھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا سوائے اس کے کہ کوئی اکٹھا ہو، کوئی بیٹھے، کس مقصد کے لیے؟ الا من امر بصدقہ، کہ وہ صدقہ کا حکم دے، صدقہ کی ترغیب دے. تو یہ ایسی بیٹھک اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی گپ شپ میں، میٹنگز میں، گیدرنگ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. بھلائی ہے تو صدقہ کی ترغیب دینا، نیکی کا راستہ دکھانا، یا صلح صفائی کے لیے جمع ہونا. ہماری محفل میں اس وقت وہاں بیٹھے لوگوں کی تو منہ پہ تعریف ہو جاتی ہے، مگر ضرور کسی اور کو اس میں ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہوتا ہے، وہی غیبت. حالانکہ میری بہنوں یاد رکھیں، آپ کہیں بھی بیٹھی ہو نا، اگر آپ کے بیٹھک میں، آپ کی میٹنگ میں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی محفل میں اگر کسی تھرڈ پرسن کی کوئی برائی کی جا رہی ہے تو ایز اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، نہ کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں. پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے ننگے جسم، ننگے بدن، ننگے پاؤں، حفاتن عراتن غرلا محشر کی طرف بھاگیں گے، تو جن کو اللہ سب سے پہلے عزت کا لباس پہنائے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے مسلمان بہن بھائی کا پیٹھ پیچھے عزت کا دفاع کرتا ہے. عزت کا دفاع کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے اور وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، وہ اس میں پائی جاتی ہے، آپ کہیں لیو دا میٹر، پلیز اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں. ہم اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے، اللہ سے حسن ظن رکھیں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور پازیٹیو پہلو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی بدگمانی ہو، کسی نے کوئی، یعنی آپ کسی طرح اس پر جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے ٹاپک ہٹائیں، پیٹھ پیچھے جی. اور الٹا یہ کہ وہاں سے ہم لے لیتے ہیں پھر آگے پہنچا دیتے ہیں. یہ تو سب سے برا کام ہے اصل میں. وہی یعنی ایک وہ پتھر ہوتا ہے جو کسی دشمن نے پھینکا ہے مگر اس کو لگا نہیں ہے، آپ وہ پتھر اس کو مار دیتے ہیں. تو ایسے مت بنے. ایسوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے، پوری ایک سورت ہے قرآن کی، سورہ ہمزہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا بعض کہتے ہیں میں نے کون سا کہا ہے، بس میں نے تو اشارہ کیا ہے، میں نے تو بس ہاں میں ہاں ملائی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمزہ اور لمزہ فرمایا ہے نا، یہ ایون ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بات کرتا نہیں ہے کسی کی، آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی بالعین، جو جسٹ فنگر پھیر دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ہمارے اکثر یہی کہتے ہیں کہ میں نے کون سا کہا ہے، میں نے تو بس ہاں میں ہاں ملائی تھی، میں نے تو بس وہ میسج فارورڈ کیا تھا. وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ آگے بھیج دینا، کال ریکارڈ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. قرآن کو ایسے پڑھیں کہ اس کے میسج کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا ہر ہمزہ لمزہ کرنے والے کے لیے، ہر جو بھی، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے عالم ہے ٹیچر ہے، آپ کو گھر کے بڑے ہونے کی وجہ سے ساس ہیں تو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ بہو کو کوستی رہیں، کوئی آپ کو لائسنس نہیں مل گیا. بہو ہیں تو آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کی بیوی ہیں ماں کے خلاف اس کے کان بھرتی رہیں. نہیں کسی کو، بلکہ جو ایسے کرے گا اللہ نے فرمایا اس کے لیے ویل ہے. اور یہ وہ تباہی اور بربادی ہے کہ ویل اکول ٹو جہنم، اور جہنم کی بھی وہ وادی، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کی وادی کا نام ہے. اور یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس میں وہ گرائنڈر، وہ بلیڈ لگا ہوا ہے نا جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے. الحطمہ، حطمہ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ یحطم بعضها بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو گرائنڈ کر دے گا، کاٹ دے گا، پس کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور پھر ریزہ ریزہ ہو کے بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ دوبارہ اس میں جان پھونکے گا اور پھر دوبارہ سے اس کو وہی مسلسل عذاب. اللہ اکبر. یہ صرف بات کیا ہے؟ صرف لگائی بجھائی. اس نے کوئی قتل نہیں کیا، اس نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، کسی کا مال نہیں کھایا. میری بہنوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو دنیا کے چسکے کی خاطر. یہ خون ہے جو ہمارے منہ کو لگ چکا ہے. اسی لیے تو دیکھیں کہ وہ غیبت کرنے والے کے لیے سورہ حجرات میں کیا آیا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہ زبان کا چسکا نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ، یہ جو تھوڑا سا کہتے ہیں میں دل لگی کر رہی تھی، میں فن کر رہی تھی. کہ بندہ ہنسی مذاق بھی نہ کرے. کسی کی زندگی، کسی کی عزت آپ کے لیے ہنسی مذاق ہے؟ یہ کوئی فن ہے؟ یہ پاگل پن ہے. یہ فن نہیں ہے، پاگل پن ہے کہ انسان ایون اپنے ہی آپ کو، اپنے منہ کو خون لگاتا ہے. اپنے مردہ بھائی کا اب دیکھیں کہ اللہ اکبر، بھائی کے بارے میں کیا احساس ہوتے ہیں. اجنبی بھی آئے ہیں، رشتہ دار گھر والے تو ہیں ہی جو بھائی فوت ہوئے. اب دیکھیں کہ اس طرح ایسے بھائی کے لیے بجائے اس کے کہ بہنیں نیکیوں کا کام کریں، ایسے بھی میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ اللہ اکبر، فوت ہونے والا تو ہو گیا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، پیچھے اس کے نام پہ لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ بے وجہ اس ہمارے بھائی کا قاتل تو فلاں ہے، بے وجہ ایک دوسرے سے وہ خاندانی جھگڑے لڑائیاں بڑھائی جاتی ہیں. صرف وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال. صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو نوازنا اور کسی کو محروم کرنا، کہ اس کو دینا اس کو نہ دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ان خامیوں کا ذکر کیا نا، آگے مال جمع کرنے کی مذمت ہے. اب دیکھیں آیات. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. کیا سمجھتے ہیں ہیرا پھیریاں اس کی، یہ اس کو اس سے دینا، کسی سے کھینچ کے اپنے بچوں کو دینا، یہ کیا فائدہ؟ اپنا تو نام اعمال خراب کرنا ہے اور بچوں کا بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ بچے یہ کہتے ہیں، نہ بچوں کو یہ کام آتا ہے. بچے ماں باپ کی نیکی، ماں باپ کی نیکیاں، ماں باپ کا تقوی، ماں باپ کا ورع، ماں باپ کا زہد، یہ بچوں کے بھی کام آتا ہے. سب سے پہلے تو اس طرح کام آتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ ماں باپ سے دیکھتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں، دنیا میں بھی نیک نامی پاتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ چغل خور کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑی ہلاکت صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ہے. جب اس کا پول کھلتا ہے، جب لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت آتی ہے تو کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. لوگوں کی نظروں میں اس کا کیا مقام رہ جاتا ہے، کتنی عزت بچتی ہے. اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا. جب کہ جہاں کہیں آپ کو پتہ چلے نا کہ فلاں نے فلاں جگہ میری پیٹھ پیچھے بھی میرے حق کی بات کی تھی، میری خیر خواہی کی تھی، صلح صفائی کی بات کی تھی، بلکہ پردہ پوشی کی تھی، تو اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ گویا آپ نے اس انسان کو خرید لیا ہے، وہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، وہ آپ کی جان مال کا محافظ بن جاتا ہے. یہ ہے لوگوں کے دلوں کو خریدنا، تو یہ ہے آسانیاں بانٹنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بتائی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ دنیا بس کھیل تماشا ہے، ٹائم پاس ہے. جیسے بریک ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے اور گھر آنا، یہ دنیا بھی یہ بریک ہے، بریک ٹائم ہے. اس کے بعد موت کی گھنٹی بجے گی اور پھر رب کے پاس جانا ہے.
وزینۃ وتفاخر بینکم، یا پھر زینت، زیب و زینت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا گھر بنا کے جائیں، زندگی تو بڑی نہیں ہو سکتی، وہ تو محدود ہی ہے نا۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی محنت مزدوری کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، جب سکھ کے دن آتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ایک محفل میں کہ افسوس ہے کہ لوگ دوسروں کے مال کی نگرانی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بھلا ایسے کیسے ہوتا ہے، ہم دوسروں کے مال کی، ہمیں ہر کوئی اپنے مال، اپنی جائیداد، اس کی حفاظت ہی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ مال اس کا تھوڑی ہوتا ہے، وہ مال تو وارثوں کا ہوتا ہے۔ ہر بندہ وارثوں کے مال کی نگرانی کرتے کرتے زندگی کو اتنا بے وقت، اتنا سستا نہ بنائیں کہ پھر وہ چھوڑ کے تو سب چلے جائیں اور اپنا نام اعمال خالی ہو۔ آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا گھر، فلاں نے قدم نہیں رکھنا، میرا گھر، کیسے میرا گھر کرتے ہیں، میرا مال کرتے ہیں، یہ میری مرضی کے بغیر کوئی کرے تو اسے کوئی ہاتھ تو لگائے۔ کتنا ہم کہتے ہیں میرا گھر، میری گاڑی، میرا مال، میرا سب کچھ، میری کمائی، میرا مخالف نہ آئے، یہ وہاں نہ جائے، میری مرضی کے بغیر نہ ہو، میں نے جو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھایا اور ہضم، ما اکلا فافنیت، اور وہی ہے جو اس نے پہنا اور بوسیدہ ہوا، ما لبسا فابلیت، یا وہ ہے جو آخرت کے اکاؤنٹ میں بھیجا اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ۔ اب ہم میں سے نا، ہمارے ہاں یہ بہت ہی برا رواج ہے، بہت بری رسم ہے کہ فوت شدہ پہ ہم کھانے بھی بانٹتے ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، ختم بھی دیتے ہیں، سپارے بھی پڑھتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم زندگی میں یہ سب کرتے، اے کاش ہم زندگی میں یہ سب کرتے اور زندگی کے لیے کرتے۔ آج کی محفل سے یہ نصیحت سیکھیں اور رشتوں کو غنیمت جانیں، وقت کو غنیمت جانیں۔ جو ہم کسی بھائی کے، بہن کے فوت ہونے کے بعد اس کی یاد میں بیٹھ کے سپارے پڑھتے ہیں نا، اس کا بہتر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کے چند آیات ہی پڑھ لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے چند آیات پڑھنا اس کے مرنے کے بعد سپارہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم نے الٹی روٹین بنائی ہوئی ہے جی۔ مطلب ہم جب ایک بیٹھتے ہیں کہیں، ہم گھر میں فیملی ٹائم ہوتا ہے، بہن بھائی کے گھر ملنے جاتے ہیں، تو ذکر الہی کی بات ہو، خیر کا کام اور اللہ کی یاد ہماری محفلوں میں کتنا ہوتا ہے۔ غیبت زیادہ ہوتی ہے، نیکیاں نہیں ہوتی۔ کیا ہمیں کچھ آیات یاد ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کے ان آیات کے ساتھ نصیحت کریں؟ ہم بالکل، یہ منظم حاجی اس معاملے میں نمبر 1 ہے۔ کہیں کچھ بھی ہونا، وہ یہی ہر وقت اہتمام کر رہی ہوتی ہیں، مجھے فون کر کے بلا لیتی ہیں کہ آپ نے آنا ہے، اور مجھے بھی کہ میں جتنی کوشش کروں نا ادھر ادھر ہونے کی، صرف یہ وہ بندی ہیں کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتی۔ ایسا پکڑ دیں نا گرپ ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ وہ گیدرنگ بھی خیر نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ کاروبار، وہ دکان، وہ رشتے، کوئی خیر نہیں ہے جس میں اللہ کا ذکر آپ 2 ماہ کے بعد اپنے کسی بہن بھائی سے ملے اور بیٹھ کے تیسرے بندے کی بات کرتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ وہاں آپ صرف حال حوال کے بعد اپنا ذکر اپنے دل میں ہی کرتے رہیں، ایک دوسرے کی کر لیتے ہیں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں، اور تیسری اللہ کی بات ہو، تیسری اللہ اور رسول کی بات ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ یہ ہماری ایک عادت نہیں ہے نا، ہمیں یہ اجنبی لگتا ہے، ہمیں یہ عجیب لگتا ہے نا بھائی، بھلے یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، یہ تو بس وہ درس والا مولوی یا باجی آئے گی اور اس نے یہ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر کے ہمارے ٹاپک کیا ہونے چاہیے۔ ہم جب ماشاءاللہ بچے اللہ نے دیے ہیں، نعمتیں ہیں، جا کے بہنوں کا، بھانجیوں کا، بھتیجیوں کا سنیں، کتنا قرآن پڑھا ہے، کہاں سے پڑھ رہی ہے، کتنا آتا ہے، سنیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے میرے والد صاحب جب میرے گھر آتے ہیں نا، تو کھانا پینا گپ شپ کے بعد جو ہوتا ہے نا، ابو جان آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، ایسا کریں میری بیٹی کا سپارہ سن لیں، وہ حفظ کر رہی ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا حفظ ضروری نہیں ہے، حفظ ہو، آپ اپنے بھائیوں کے گھر جائیں اور ان کے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سنیں، اور گفٹ لے کے جائیں۔ تو آج کل تو وہ ای پین، قلم، قرآن، اس طرح کی گیجٹس لے کے جائیں جس سے وہ دین کی طرف مائل ہوں۔
یعنی یہ ہے اصل چیز. دیکھیں یہی تو صدقہ جاریہ ہے, اور جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے وہی کام آنا ہے, وگرنہ دنیا سوائے فخر کے, مقابلہ بازی کے, ریاکاری کے, دکھاوے کے کچھ نہیں ہے.